ابو جہل کا مطلب ہے جاہلوں کا باپ۔ ابو جہل کا اصل نام تھا عمر بن ہشام، جو مشرکین مکہ کا سردار تھا۔ مشرکین مکہ کے تمام قبائل میں ابو جہل یعنی عمر بن ہشام کو بڑی احترام کی نگاہ سے دیکھا جاتا تھا۔ اور اگر ہم ابو جہل کے لقب کی بات کریں تو وہ کیا تھا جی؟ ابو الحکم، یعنی علم و دانش کا باپ۔ عرب کا وہ سردار جسے لوگ عالم اور فاضل مانتے تھے، جس کے پاس دوسروں سے کہیں زیادہ علم تھا ایسا سمجھا جاتا تھا، اسے آج ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ کیوں کہا جاتا ہے؟ اس لیے ابو جہل کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ ابو جہل علم رکھنے کے باوجود سچ اور حق کا ساتھ دینے کو تیار نہیں تھا۔ ابو جہل نے اپنی آنکھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات دیکھے، لیکن اس کے باوجود ان پر ایمان لانے سے انکاری تھا۔ ان پڑھ لا علم ہوتا ہے، لیکن علم کا حصول اس کی جہالت کا مداوع کر دیتا ہے۔ ان پڑھ علم حاصل کر کے عالم بن سکتا ہے، لیکن یقین جانیے جاہل اگر با علم بھی ہو تب بھی اس کا علم کسی کام نہیں آتا۔ ان پڑھ جانتا ہے کہ وہ کچھ نہیں جانتا، لیکن جاہل یہ سمجھتا ہے کہ وہ سب کچھ جانتا ہے۔ جہل غرور علم پیدا کرتا ہے، جاہل بصارت کو بصیرت سمجھتا ہے اور عالم بصیرت کو بصارت بنا دیتا ہے۔ ان پڑھ اکبر اعظم ہو سکتا ہے، لیکن جاہل ترقی کر کے جاہل اعظم ہو جاتا ہے۔ ان پڑھ اگر پڑھ لکھ جائے تو امکان ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کو بھی اس راہ پر لگا دے گا، لیکن جاہل کو پیر رکھنے کی بھی جگہ مل جائے تو وہ علم کی ہری بھری کھیتی اجاڑنے کے لیے بہت ہوگا۔ عمر بن ہشام، جس کو تا قیامت ابو جہل کے نام سے ہی پکارا جائے گا، وہ ایک ایسا ہی جاہل تھا جو جاہلوں کا باپ کہلایا۔ ابو جہل یعنی جاہلوں کا باپ۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ابو جہل کی بہت ساری اولادیں بھی ہوں گی، کیونکہ باپ تو وہی ہوتا ہے نا جس کی اولادیں بھی ہوتی ہیں۔ اب جاہلوں کا باپ ہے، اس کی اولادیں بھی ہوں گی جاہل۔ اب ابو جہل جو کتنے ہی سالوں پہلے مر گیا تھا، لیکن آج بھی جاہلوں کا باپ اسی کو کہا جاتا ہے۔ اب اس دنیا میں آج بھی ایسے کئی افراد موجود ہیں جو خود کو ابو جہل کی اولاد ثابت کرتے ہیں۔ ان کے عمل سے، ان کے انداز سے، ان کی گفتگو سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ابو جہل کے اولادوں میں سے ہیں۔ آج آپ کو ملواتے ہیں ایک ایسی شخصیت سے جو دکھنے میں بھی ابو جہل ہے، اس کی گفتگو سے بھی جہالت ہی ٹپکتی ہے، اس کا انداز بھی جاہلانہ ہے، اس کے افکار بھی جہالت سے بھرپور ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ وہ غلط ہے، لیکن اس کو اس بات پر نہ جانے کیا غرور ہے، گھمنڈ ہے اس بات پہ کہ وہ صحیح ہے۔ اس کو یقیناً اس بات پہ گھمنڈ ہے کہ اس سے بہتر کوئی دوسرا دنیا میں پیدا نہیں ہوا۔ اس کو ایمان کی حد تک اس بات پر یقین ہے کہ وہی قابلیت کی معراج پر ہے۔ وہ جو کہتا ہے وہ سچ ہے، وہ جو کرتا ہے وہ حق ہے۔ جب آپ کوئی ایسا انسان دیکھ لیں جو غلط ہونے کے باوجود غلطی نہ مانے، جو جانتا ہے کہ وہ کم علم ہے لیکن خود کو سب سے بڑا سمجھے، جس کو معلوم ہے کہ سچ کیا ہے لیکن وہ اس کو جھٹلائے جانتے ہوئے، جو حقیقت سے واقف ہو لیکن اس کو نظر انداز کرے، تو سمجھ جائیے وہ ابو جہل کی اولادوں میں سے ہے، کیونکہ ابو جہل جاہلوں کا باپ۔ ایسا ہی ایک شخص جو ہر لحاظ سے دور جدید کا مکمل ابو جہل ہے، وہ رہتا ہے بھارت میں۔ اس کا نام ہے ارناب گوسوامی۔ اس کو بھارت میں موجود انتہا پسند ہندوؤں کا طبقہ بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے، لیکن اس کے علاوہ ہر ذی شعور شخص، ہر باعقل انسان اسے دور بھاگتا ہے۔ ارناب گوسوامی بھارت میں مشہور ہے تو صرف اپنی جہالت کی وجہ سے، اور قابل ترس بات یہ ہے کہ وہ اپنی جہالت کو ہی اپنے لیے تمغہ سمجھتا ہے۔ ارناب جس کی شکل ہو یا بات، دونوں ہی جہالت کا عکس ہیں۔ اس کی جہالت کی ایک جھلک آپ کو دکھاتے ہیں، ذرا پہلا کلپ چلائیے گا رضا۔ اپنی کلپ دیکھا، کیا یہ آپ کو کسی نارمل شخص کا انداز گفتگو لگتا ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے دینے والوں سے۔ اگلا بندہ جو مہمان ہے اس کو ہارٹ اٹیک ہوتے ہوتے رہ گیا ہوگا، میں یقین سے کہتی ہوں کہ اچانک ارناب کی دم پر آخر کس نے اپنا پیر رکھ دیا۔ وہ بیچارہ پہلے اپنا پیر دیکھے گا، کہیں اسی نے تو غلطی سے اس جاہل اینکر کی دم پر اپنا پاؤں تو نہیں رکھ دیا کہ اس کی دم دب گئی۔ اس کے بعد اس کی بات سنے گا،
یہ جس چینل پر بھی ہوتا ہے، جس چینل پر بھی جاتا ہے، اس کا ایک ہی ایجنڈا ہوتا ہے، صرف اور صرف جہالت کا فروغ۔ ہر صحافت کا طالب علم جانتا ہے کہ جب آپ کسی مہمان کو اپنے پروگرام میں دعوت دیتے ہیں تو اس سے 5 منٹ کا سوال نہیں کرتے، بلکہ اس کو زیادہ وقت دیتے ہیں۔ یہ اس مہمان کا حق بھی ہوتا ہے جو اپنا ٹائم نکال کے آپ کے پروگرام میں آیا، بولنے کے لیے آیا نا، ظاہری بات ہے آپ کو سننے کے لیے تو نہیں آیا۔ آپ اس مہمان کو بولنے کا موقع دیتے ہیں، خود تجزیہ کار بن کے نہیں بیٹھ جاتے کہ سوال بھی خود پوچھ لیا، جواب بھی کچھ خود دے دیا، تو مہمان کو بلایا کیوں؟ آپ اس مہمان کو اپنی بات مکمل کرنے کا موقع دیتے ہیں نا۔ کوئی بھی نارمل شخص خود سے اس کی بات نہیں کاٹ دیتے، اس کو بولنے کا اتنا ہی شوق ہے تو بھائی اپنے پروگرام میں کسی مہمان کو بلاتے کیوں؟ یہ اخلاقیات کے تقاضے بھی پورے نہیں کر پاتا، اور بات یہاں تک نہیں ہے، یہ اس کی نوکری ہے، یہی اس کا کام۔ چن چن کر مسلمان مہمانوں کو بلاتا ہے، ان کے سامنے پاکستان کو گالیاں دیتا ہے، ان کے عقیدے کو نشانہ بناتا ہے، ان بھارتی مسلمانوں کو پاکستانی ثابت کرنے کی کوشش کرتا ہے، ان کو بے عزت کرتا ہے، اور پھر ان سے بے عزت ہو بھی جاتا ہے۔ یہ جہالت کا پیکر نہ کسی کی بات سننے کو تیار ہوتا ہے، نہ کسی کی بات اسے سمجھ آتی ہے۔ اگلا کلپ ذرا دیکھیے کیا کہہ رہا ہے جاہل انسان۔ سکھوں کے خلاف آپریشن بلو سٹار کیا پاکستان نے کیا تھا؟ میں آپ سے پوچھتی ہوں، گولڈن ٹیمپل پر حملہ کیا پاکستان نے کیا تھا؟ خالصتان تحریک کیا پاکستان میں چل رہی ہے؟ تو میں یہی کہوں گی نا کہ اے ابو جہل کے بیٹے، اگر تم الزامات کو صحافت کہتے ہو تو پھر یہ صحافت تمہیں ہی مبارک ہو۔ 1984 کو بھارتی فوج نے آپریشن بلو سٹار کے نام پر سکھوں کی مقدس ترین عبادت گاہ گولڈن ٹیمپل میں گھس کر سینکڑوں سکھوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا، کیونکہ سکھ بھارت میں اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافیوں سے تنگ آ چکے تھے۔ انہوں نے بھارت سے اپنا علیحدہ وطن مانگ لیا تھا۔ خالصتان تحریک کو دبانے کے لیے، سکھوں کی آواز کو بند کرنے کے لیے بھارتی فوج نے آپریشن بلو سٹار کیا، جس میں سکھوں کی عبادت گاہ کی بے حرمتی کی گئی تھی، ان کو قتل کیا گیا تھا، اور اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اندرا گاندھی کو اسی کے سکھ گارڈ نے گولیاں مار کر ہلاک کر دیا۔ پاکستان نے تو سکھوں کے لیے کرتارپور راہداری کھولا۔ تمام تر بھارتی ہٹ دھرمی کے باوجود پاکستان نے سکھوں کو ان کی مقدس ترین عبادت گاہوں تک رسائی دی ہے۔ یہ جاہل ابن جاہل کیا کہہ رہا تھا کہ پاکستان نے سکھوں کو مارا؟ کوئی ایک سکھ پاکستان کا دکھا دو جو تمہاری بات کو ارناب گوسوامی انڈورس کرے۔ خود بھارت میں جتنے سکھ ہیں وہ بھارتی حکومت، بھارتی فوج اور ارناب گوسوامی کو آئے روز گالیاں نکالتے ہیں، لیکن ارناب اندھا ہے، ارناب گوسوامی جھوٹا ہے، ارناب گوسوامی بے غیرت ہے، ارناب گوسوامی غیرت سے عاری شخص ہے۔ یہ سمجھتا ہے کہ بھارت میں سب سے قابل شخص یہ ہے، بھارت کا سب سے محب وطن شہری شاید یہ ارناب گوسوامی، ایسا ارناب کو محسوس ہوتا ہے۔ بھارت کا سب سے جانباز سپاہی ارناب کو سمجھ بیٹھا ہے۔ یہ ذرا کلپ دیکھیے۔ اب یقین جانیے، دیکھنے کے بعد میں یہی کہوں گی کہ بھارت میں تو نیوز چینلز پر بھی شاید ساس بہو کا جھگڑا ہی چل رہا ہوتا ہے۔ یہ تھا اس ارناب کا، جاہل انسان کا، اپنے مہمان سے بات کرنے کا طریقہ، جو کہ نہ صرف ایک بھارتی شہری ہے بلکہ وکیل بھی ہے، اور اس کو یہ بولنے کا موقع نہیں دے رہا تھا۔ نہ صرف موقع نہیں دے رہا تھا بلکہ مسلسل ایک ہی راگ الاپے جا رہا تھا، ایک ہی راگ الاپ رہا تھا، اور سوری ٹو سے، مطلب اس سے بھی زیادہ کیا کہوں کہ اسی انداز کو، یعنی جو یہ کر رہا تھا، اس انداز کو، اس جہالت کو، اس غیر معیاری گفتگو کو یہ شخص اپنی اچیومنٹ سمجھتا ہے، بہت بڑی اچیومنٹ۔ یہ ذرا اگلا کلپ دیکھیے۔ یہ ہے بھارت میں مسلمانوں کا حال، مسلمانوں کی اپنی شناخت، اپنی پہچان، ان کی حب الوطنی پتنی سب سوالیہ نشان ہو چکی ہے۔ یہ کائنات کی پست ترین مخلوق جس کا نام ارناب گوسوامی ہے، یہ زندہ مثال ہے اس بات کی کہ یہ بھارتی میڈیا بھی یرغمال بن چکا ہے۔ بھارتی میڈیا وہی بیانیہ بیچ رہا ہے جو مودی حکومت چاہتی ہے، اور اس کے مہرے ارناب گوسوامی جیسے کرائے کے صحافی ہیں، کرائے کے صحافی، جنہوں نے مسلمانوں کو اپنے پروگرامز میں بلا کر ان کو ذلیل کرنا ہوتا ہے، ان کو رسوا کرنا ہوتا ہے۔ گھٹیا آدمی ارنب گوسوامی، تمہیں اپنا بھارت نظر نہیں آتا؟ تمہیں اسی بھارت میں رہنے والا مسلمان دکھائی نہیں دیتا؟ بہت بڑے صحافی بنتے ہو نا تم ارنب گوسوامی، میں تم سے مخاطب ہوں۔
तुम्हारी सहाफत तुमसे तकाजा करती है, बताओ कि मकबूजा कश्मीर में क्या हो रहा है। तुम्हारी सहाफत तुमसे तकाजा करती है, बताओ भारत ने मकबूजा कश्मीर में फौज की तादाद आखिर क्यों बढ़ा दी। दिखाओ दुनिया को कि भारत मकबूजा कश्मीर में मुसलमानों का कत्ले आम कर रहा है। मुसलमान छोड़ो, इंसान ही समझ लो। बताओ आसाम में मुसलमानों के साथ क्या हो रहा है। बताओ कि क्यों नक्सलाइट्स भारत में अपनी आजादी की जंग लड़ रहे हैं। बताओ कि आज मुसलमानों की ना दरसगाहें महफूज हैं, ना इबादत गाहें महफूज हैं। बताओ कि पुलिस के बाद अब आरएसएस के गुंडे मुंह पर नकाब डाले मुसलमानों की यूनिवर्सिटीज में आ जाते हैं और तालिबात पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। क्यों नहीं बताते? जिनको तुम्हारी भारतीय पुलिस तहफ़्फ़ुज़ भी देती है, बताओ उन गुंडों को जो तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है वो तहफ़्फ़ुज़ भी दिखाओ। ये बताओ कि तबरेज़ को क्यों मारा गया था। बताओ कि मुसलमानों से जबरदस्ती जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। बताओ अपने प्रोग्राम में वो नारे सुनाओ। बताओ कि तुम्हारे सूबे का एक वजीर आला कहता है कि मुसलमानों की औरतों को अगवा करो और उनकी इस्मत दरी करो। क्यों नहीं बताते अपने प्रोग्राम में? बताओ कि तुम लोगों ने अपनी पार्लियामेंट से मुसलमानों के खिलाफ वो बिल मंजूर करवाया जिसकी वजह से आज पूरे भारत में मुजाहरे हो रहे हैं। क्यों नहीं बताते घटिया शख्स अर्नब गोस्वामी? बताओ कि मोदी ने गुजरात में हजारों मुसलमानों का कत्लेआम किया। क्यों बताने से कासिर हो? बताओ, दिखाओ अपने प्रोग्राम में कि उसी मुसलमानों के कातिल को तुम लोगों ने अपना वजीर आजम कैसे बनाया। बताओ कि भारत के 2 जहाज पाकिस्तान ने 27 फरवरी को मार गिराए थे। बताओ कि तुम्हारी सर्जिकल स्ट्राइक जाली थी। झूठ बोलता है तुम्हारा मोदी, झूठ बोलती है तुम्हारी भारती सिन्हा, झूठ बोलता है तुम लोगों का मीडिया और तुम्हारा पाकिस्तान में 300 लोगों को मारने का डंडा था। मानो इस बात को कि झूठे हो तुम लोग, झूठ बेचते हो तुम लोग। बताओ कि कुलभूषण यादव भारतीय नेवी का हाजिर सर्विस ऑफिसर था। क्यों नहीं बताते घटिया शख्स अर्नब गोस्वामी? क्यों नहीं बताते सच? क्यों बेचते हो झूठ? खुद को सहाफी कहते हो। कहां के सहाफी हो भाई तुम? कैसे सहाफी हो तुम? वो सच जो आज भारत का बच्चा बच्चा जानता है उसको तुम छुपाने की कोशिश करते हो। यह है तुम्हारी सहाफत। तुम अपने भारत में रहने वाले मुसलमानों के खिलाफ नफरत आमेज मुहिम चलाते हो। यह है तुम्हारी सहाफत। जहर उगलते हो मुसलमानों के खिलाफ, पाकिस्तान के खिलाफ। यह है तुम्हारी सहाफत। तुम्हारे किसी प्रोग्राम का मकसद अमन या मुस्बत पैगाम नहीं होता। तुम्हारी किसी